سری نگر کا جو مرکزی قبرستان ہے وہ شہداء قبرستان کہلاتا ہے. میں نے 90s کے عشرے میں اس قبرستان میں دیکھا سینکڑوں بلکہ ہزاروں قبریں ہیں. انہی میں ایک قبر تھی خالی. میں نے پوچھا یہ کس کی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ تحریک آزادی کے ایک رہنما ہیں مقبول بٹ صاحب جنہیں پھانسی دی گئی تھی دلی کی تہار جیل میں. یہ ان کی خالی قبر ہے اس لیے کہ ان کو تہار جیل میں دفن کیا گیا ہے. کبھی اللہ نے چاہا تو ان کو سری نگر کے اس قبرستان میں لا کے اس قبر میں دفن کیا جائے گا جو خالی ہے. اس کے کچھ عرصے بعد میں نے سنا کہ افضل گرو تھے ان کو بھی تہار جیل میں پھانسی دی گئی اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا. ان کی بھی خالی قبر سری نگر کے مرکزی قبرستان میں خالی پڑی ہے. اسی تہار جیل میں پچھلے 3 سال سے تحریک آزادی کے ایک اور رہنما قید ہیں یاسین ملک صاحب. ان کا تعلق JKLF سے رہا ہے. انہیں آج نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی ایک خصوصی عدالت میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی ہے. استغاثے نے سفارش کی تھی کہ انہیں سزائے موت ملنی چاہیے لیکن عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سری نگر میں احتجاجی ہڑتال بھی ہوئی اور خواتین کا ایک جلوس بھی نکلا یاسین ملک کی رہائش گاہ کے باہر. یاسین ملک نے عدالت کے روبرو کہا کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں, میں نے عسکریت ترک کر دی تھی اور اس کے بعد سے میں اصل میں اس وقت گاندھی کا جو عدم تشدد کا فلسفہ ہے اس سے زیادہ متاثر ہوں. میں اس عدالت سے زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. جو آپ کو سزا دینی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ کو میرے سوالوں کا اگر جواب دے دے تو بڑی مہربانی ہے. لیکن انہیں وہ سوالات عدالت نے کرنے نہیں دیے. یاسین ملک نے وکیل کی امداد کو بھی رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کی آئین کو ہی نہیں مانتا تو وکیل کرنے کا جواز نہیں ہے, میں خود جرا کروں گا گواہوں پہ. تو انہوں نے وکیل بھی نہیں کیا. یاسین ملک پہ 2 بڑے سنگین الزامات تھے لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جو تازہ فرد جرم ان کے خلاف تیار کی گئی اس میں وہ دونوں کے دونوں الزامات غائب تھے. ایک الزام یہ تھا کہ 1989 میں مرکزی وزیر داخلہ پہ اٹیک کیا انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے, اور دوسرا سنگین الزام یہ تھا کہ اس وقت کے جو مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے مفتی سعید, ان کی جو بیٹی تھی ربیہ, ان کے اغوا میں بھی یاسین ملک اور ان کے حامیوں کا ہاتھ ہے. اور اس سے بھی زیادہ سنگین الزام یہ تھا کہ بھارتی ایئر فورس کے 4 افسروں کو فائرنگ سے انہوں نے ہلاک کیا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ فرد جرم ہے اس کا ذکر نہیں ہے, صرف ٹیررزم کی فنڈنگ کا ذکر ہے جس کا انہوں نے تردید کی. یاسین ملک جوان سال تھے بلکہ اب بھی شکل سے گو کہ صحت بہت خراب ہو چکی ہے لیکن اب بھی وہ لگتے ہیں. 80 کے عشرے میں جب وہ طالب علم تھے تو انہوں نے عملی سیاست میں حصہ لینے شروع کیا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں خون گرم تھا تو ملیٹنسی کی طرف اور زیادہ ان کا خیال تھا کہ اب صرف ایک گن ہی ایک سلوشن ہے کہ جس کے ذریعے کشمیر کو آزاد کرایا جا سکتا ہے. اور اس دوران ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان ایک میچ میں ان کے ساتھیوں نے پچ بھی کھودی, اس طرح کے بھی کام کیے. پھر انہوں نے سرحد پار ٹریننگ بھی لی, انہوں نے خود بتایا. لیکن پھر 1994 میں اچانک انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے وہ ایک مسلح تنظیم نہیں ہے بلکہ اب ہم اسے ایک سیاسی تنظیم میں کنورٹ کر رہے ہیں اور سیاسی حوالے سے جدوجہد کر کے ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں گے. اور پھر ان کا شمار حریت کانفرنس کے جو چوٹی کے رہنما ہیں صف اول کے ان میں ہونے لگا. یہ جو موجودہ گرفتاری ہے 23 فروری 2019 کو ہوئی. ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان 3 سالوں کے دوران ان کے خاندان سے 1 سیکنڈ کا بھی رابطہ نہیں ہونے دیا گیا. جو بھی خبریں انہیں مل رہی ہیں وہ ذرائع سے مل رہی ہیں. یاسین ملک ٹیررسٹ ہیں یا نہیں, لیکن یاسین ملک نے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کی جو کہ عدالت نے نہیں سنے. سوالات کچھ اس طرح کے تھے کہ میں اگر دہشت گرد ہوں تو 7 وزرائے اعظم منموہن سنگھ سمیت وہ مجھ سے کیوں ملے, اس وقت بھی میں ٹیررسٹ تھا.
واجپئی دور میں مجھے انڈین پاسپورٹ کیوں جاری ہوا؟ نہ صرف پاسپورٹ جاری ہوا بلکہ مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت بھی دی گئی اور میں نے مختلف ممالک میں لیکچرز بھی دیے. تو دنیا میں شاید ہی کوئی ٹیررسٹ ہو جس کو اتنی لگژری کی صورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا جی چھیتی چھیتی اپنا بیان مکمل کرو, اسی سزا بھی سنانی ہے, اس طرح کی کوئی تھی. تو حسب توقع حسب امید جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان, انہوں نے آج جو سزا دی یاسین ملک کو عمر قید کی اس کی مذمت کی ہے. اور جو کرکٹر شاہد آفریدی ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کل جس کو انڈین میڈیا نے اٹھا لیا اور ان کی جو ہے لتیں لینے شروع کر دیا کہ تیری جرت کیسے ہوئی, تجھے دیکھ لیں گے, یہ ہے وہ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک نیا چیپٹر ہے. پتہ ہے اکثر میں سوچتا ہوں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ پاکستان کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے, کچھ امیدیں ہیں کہ شاید اور کوئی نہیں ہے تو شاید آپ ہی کسی دن ہمارے لیے کچھ کر سکیں, ہمیں آزاد کر سکیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی صورتحال, کیا سوچتے ہوں گے؟